بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 29 اکتوبر اور دن ہے بدھ کا. تازہ ترین خبروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیں گے جائزہ. لیکن میرے ساتھ ہوں گے انتہائی سینئر، انتہائی قابل احترام ہمارے دوست ہیں فخر الرحمان صاحب، جانی پہچانی شخصیت اور نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں کام کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. تو کیونکہ معاملات ذرا تھوڑے سے پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ میرے اکیلے کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر کام کریں. ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک لنچ ہوا تھا ایوان صدر یعنی کہ وائٹ ہاؤس امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کیا تھا، اور اس وقت سے ہی بہت سارے جو ہمارے مبصرین ہیں، انٹرنیشنل مبصرین بھی، ان کا یہ کلیم تھا کہ وائٹ ہاؤس کا لنچ جو ہے وہ فری لنچ نہیں ہوتا، اس کا بھاری بھرکم بل ہوتا ہے اور وہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور اب جبکہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کی مدت ملازمت جو ہے وہ پہلے 3 سال پوری ہونے میں صرف 28 دن باقی ہیں، اور ان 28 دنوں کے اندر اندر ایسا بھاری بھرکم ایجنڈا سامنے آ رہا ہے کہ ہوش بھی اڑ جاتے ہیں. اور ہمارے حکمران جو ہیں فارم 47 کے شہباز شریف صاحب ہوں یا پھر ہمارے عسکری حکمران ہوں، وہ مسلسل پچھلے 3 مہینوں سے مسلسل وہ دوروں پر ہیں. مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر ان کی ایک ٹانگ مشرق وسطیٰ میں ہوتی ہے تو دوسری ٹانگ مغرب میں ہوتی ہے. کبھی وہ چائنا میں نظر آتے ہیں، بلکہ چائنا تو اب ذرا تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں، اب وہ آپ کو مغرب میں نظر آتے ہیں، برطانیہ میں، قطر میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، اردن میں، مصر میں، امریکہ میں، اور ان علاقوں میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، آذربائیجان میں. اور پچھلے دنوں بھی بلکہ پچھلے دنوں نہیں، ابھی 4-5 دن بھی ہو گئے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب بیرون ملک ہیں. پہلے وہ مصر گئے، پھر اردن گئے، وہاں سے سعودی عرب، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب مصر گئے، ایک امن معاہدے پہ دستخط ہوئے. یہ سارے معاملات، سارے موضوعات کا ہم کریں گے احاطہ. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کیوں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی مسلسل تعریف کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. اور تعریف کرنی چاہیے، لیکن اگر تعریف حد سے بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب ہے. اور وہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی میاں، مجھے سب یاد ہے جو آپ مجھ سے کمٹمنٹ کر کے گئے تھے، وہ کمٹمنٹ پوری کریں کیونکہ وقت قریب آ چکا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے جڑے ہوں سارے معاملات ایکسٹینشن کے اور تسلسل کے. تو اس لیے فخر بھائی کو ہم نے تکلیف دی ہے، تو بہت بہت شکریہ فخر بھائی آپ کا. تو پہلا سوال یہی ہے آپ سے، کیونکہ ساری گفتگو آپ نے سن لی، تو پہلا سوال یہی ہے کہ یہ لنچ کی آہستہ آہستہ مینیو سامنے آ رہا ہے، اور اس پہ سب سے پہلے تو امن فورس، امن معاہدہ اور پاکستان کی فوج اس انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا حصہ بنے گی جس کو ویسٹ لیڈ کرے گا، جو غزہ میں تعینات ہوگی. اور یہ خبر دی ہے ٹائمز آف اسرائیل نے ہمیں. جی بہت شکریہ صابر شاکر، اور جس اچھے الفاظ میں آپ تعریف کرتے ہیں بہت شکریہ اس کا بھی. سب سے پہلے تو جو آپ نے 17 جون کا جو لنچ تھا اور جس آب و ہوا میں وہ لنچ ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے جو تھے وہ کر رہا تھا. اور ایسے موقع کے اوپر یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا بالکل ایسا ٹائم تھا کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جو تھے وہ امریکہ کے دورے پہ چلے گئے تھے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہونی تھی، اور ادھر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملے کی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی. اب یہ جو لنچ ہوا، یہ جن حالات اور سرکمسٹانسز میں یہ لنچ ہوا
उसके ऊपर तो ज़ाहिर है आपने लाखों डॉलर जो थे इस अवाम के टैक्स के खर्च किए और फिर वो लॉबी करके वो मुलाकात जो थी वो हुई थी। अब आप देखें कि उस वक़्त सूरत-ए-हाल ये थी कि बड़ी बेताबियाँ थी कि किसी तरह से अमरीकी सदर से मुलाकात हो जाए और उनका हाथ जो है, उनके आशीर्वाद जो है वो हासिल हो जाए। तो वो व्हाइट हाउस में लंच हुआ और फिर उसके बाद उसका जो मेन्यू जो था वो ओवल ऑफिस में जाके खुला और ओवल ऑफिस में तो आपको पता ही है 2 ही लोग थे। एक फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर और फिर उसके बाद डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। अब ज़्यादा तो बातें उस मुलाकात की और उस खाने की सामने नहीं आई थी। लेकिन अमरीकी जैसे आपने कहा कि देयर इज़ नो फ्री लंच और जो तारीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ है, उस वक़्त से लेके अब तक, यानी इतनी बार तो शायद पाकिस्तान ने इतने बयानात नहीं दिए होंगे भारत के तैयारों जो गिराए गए थे, जितने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जापान में दिया है कि मलेशिया में बयान दे दिया है और आज भी उनका बयान जो था ना वो इसी हवाले से नशर हो रहा था। तो या तो जब कोई आपको इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगे, तो जी हाँ। वो अपनी मोहब्बत का एहसास जो है ना वो दिलवाता रहता है कि देखो जानू आई लव यू और जो मैंने मुझसे वादा किया था वो भूलना मत। तो ऑन ए लाइटर नोट ये मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, तो वैसे मुझे वैसे लाइटर नोट के सदर ट्रंप ने इतने अरसे में अपनी बेगम की इतनी दफ़ा तस्करा नहीं किया, उनकी इतनी तारीफ नहीं की, अपने दामाद की तारीफ नहीं की, अपने बच्चों की तारीफ नहीं की, जितनी हमारे इन 2 हुक्मरानों की कर रहे हैं। जी हाँ, वो तो देखे ना कि वो जिस तरह लाड आता है और जिस तरह प्यार आता है तो वो तो फूले नहीं समा रहे थे जी हाँ। और वो बार-बार वो कहते हैं कि देखो तुमने कुछ वादे किए थे, देखो मैं तुमसे जो मैंने वादा किया है मैं निभा रहा हूँ और मैं बार-बार निभा रहा हूँ और मैं मोदी को जो है ना अज़ियत दे रहा हूँ और देखो तुम जो मुझसे तुमने वादा किया है, जो वादा निभाना पड़ेगा नहीं तो फिर दूसरे घर जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब ये जो वादे आपने किए थे, एक तो बात समझ में आ गई कि आपको जो है ना आशीर्वाद चाहिए थी कि आपके ऊपर अमेरिका का हाथ आ जाए और हमने जो बातें सुनी थी कि जी इमरान खान का भी तस्करा आया था, तो उससे तो ये बात सामने साबित हो गई कि जिस पे जब इमरान खान के बेटों ने रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की तो उसने कहा कि नो मोर प्रोसिक्यूशन। तो हमें ये समझ आ गई कि अच्छा जी अब इमरान खान पर मज़ीद मुकदमात नहीं होंगे, उनको हुँ। मज़ीद सज़ाएँ वग़ैरह नहीं दी जाएँगी, लेकिन उनको जेल में रखा जाएगा और उनकी सेहत और उसके हवाले से जो बरतानिया था, उनकी जो हाई कमिश्नर थी, वो आके सर्टिफ़िकेट लेके चली गई कि हाँ जी, मैं मिल आई हूँ, वो ठीक है और उन्होंने जाके बादशाह सलामत को जहाँ बैठे हुए हैं, उनको रिपोर्ट दे दी, जिससे जमाइमा को वो रिपोर्ट मिल गई और फिर उनके बेटों को मिल गई। तो इमरान खान की सेहत उनकी जो उसके हवाले से जो तशवीश थी वो सेटल हो गई। हाँ, अलबत्ता उनको क्या है, उनको ये था कि ये बंदा तो एब्सोल्यूटली नट वाला है, तो हम तो इसके साथ डील नहीं कर सकेंगे। तो उन्हें एक ऐसी पाकिस्तान की कमज़ोर क़यादत चाहिए थी जिसकी अवाम में तो कोई पज़ीराई नहीं है, जो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर आई है और वही उनकी वो मजबूरी जो थी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ लग गई और उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करते हुए अब जो मेनू पेश किया था, उसकी पहली किस्त तो आपने देख ली कि आपने देखा कि वो शर्म शेख का जो मामला हुआ, इब्राहिम अकॉर्ड का मामला हुआ, फिर गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क़याम और उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जो दस्ते हैं, उनके भी जाने की बातचीत और फिर अफ़गानिस्तान का मामला आपके सामने आ गया। तो तीसरा मामला आपको पता है इज़राइल को तस्लीम करने वाला मामला है। जी हाँ। तो इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से आपने देखा है कि अभी मुरीदके में जो कुछ हो गया हाँ जी। और वहाँ पे जिस तरह से कत्ल वारत की गई है और उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं, बिल्कुल वही 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था कि आप कि कोई हकूक नहीं है और कोई भी इस निज़ाम के ऊपर
احتجاج کرے گا یا کچھ کرے گا تو پھر ہم اس کو بھون دیں گے، اور ایسا بھون دیں گے کہ کوئی دوبارہ ہمت نہ کر سکے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنے کے حوالے سے معاملات کھل گئے ہیں، اچھا، اور یہ پاکستان کے یہ یہی بات کہ ٹائمز آف اسرائیل ہمیں یہ خبر دے رہا ہے، ویسٹرن میڈیا ہمیں یہ خبر دے رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے پاکستان میں مکمل سینسرشپ ہے، اور پاکستان میں یہ خبر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں ابھی تک کوئی ایک فورم بھی ایسا نہیں ہے، لیگل فورم اور گورنمنٹ کا، جس میں وہ لنچ کا جو مینیو ہے وہ ڈسکس ہوا ہو، کسی کو اعتماد میں لیا گیا ہو۔ ایون یہاں تک کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اجلاس ہوئے، اس میں سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ اس کا تو تذکرہ ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو آخر ہمارے اتنے بڑے بڑے فورمز ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فورم جو ہے سب سے بڑا ہے، جس میں ایک طرف ہم آپ کی فوجی قیادت بیٹھی ہوتی ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں، ایئر چیف ہیں، نیول چیف ہیں، ڈی جی آئی ہیں، ڈی جی ایم آئی ہیں، ڈی جی آئی پی ہیں، اور دوسری طرف سے پہ سول سائڈ ہوتی ہے۔ وہ ہو سکتا تھا، وہ بھی اجلاس نہیں ہوا، اور کبھی بھی وہ مینیو، وہ ڈیمانڈز جو ہیں، جو مینیو کیا ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈز ابھی تک سامنے نہیں آئیں، اور یہ بند کمرے میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں آپ نے جو دفاعی معاہدہ کا ذکر کیا، ایون اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، جی ہاں، اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل بھی کسی کو نہیں پتا، اور نہ یہاں پر جس پارلیمنٹ کو کے چیمپئن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمہوریت کے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کو گوارا ہی نہیں کیا۔ اور میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اس میں یہ جو ٹائمز آف اسرائیل میں جو کوئی آرٹیکل بھی چھپا ہے، تو اس میں وہ کوئی جنہوں نے لکھا ہے یا کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم سے بتایا جاتا ہے، وہ اس کے اہم رکن ہیں، اور میں نے اس کو وہ دیکھا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہو تو وہ جا کر نواب شاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، جی لیکن ہاں، وہ جو خارجہ پالیسی کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو، جو پاک بھارت جنگ کے دوران بڑے ایکٹیو ہو کر بیرونی دورے کر رہے تھے، آج تک انہوں نے ان سے یہ نہیں پوچھنا گوارا سمجھا کہ جناب یہ جو لنچ ہوا تھا اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ اس کی کیا تفصیلات ہیں، یا یہ جو غزہ میں فورس بھیجنے کا معاملہ ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ انہوں نے بالکل نہیں پوچھا، کیونکہ وہ آن بورڈ ہیں، اور یہ بات سامنے کھل کر اب آ گئی ہے۔ اب یہ آپ نے اچھا اس سارے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا جی پاکستان کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ کو نہ تو کوئی سرمایہ کاری نظر آ رہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ این ای ڈی یونیورسٹی کے ایک آئی ٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے اپنی اے آئی کی کمپنی بنائی تھی، اور اس کو $1 ارب اور $70 کروڑ میں امریکہ نے خرید لیا ہے۔ یعنی ایک انڈیویجول نے، ایک پاکستانی نوجوان نے اپنی ایک پوٹینشیل سے ایک کمپنی بنائی، اور دیکھیں وہ اس کی کتنی قیمت لگی ہے۔ تو ابھی تک تو یہ آئی ایم ایف سے $1 ارب لینے کے لیے سالانہ یہ وہ جو ہے یہ پاکستان کی جو فائنینشیل سوورینٹی ہے اس کو گروی رکھوا چکے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے؟ پاکستان آپ دیکھیں کہ $5 ارب سعودی عرب کے جو تھے اس کو رول اوور کرنے کی بات ہو گئی، $1 ارب کا وہ آپ کو آئل فیسلٹی دیں گے، اچھا $4 ارب چین کے ہیں ان کو رول اوور کرنا ہے۔ یعنی قرضے جو ہیں یا کسی کے پیسے آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے ان کو رول اوور کروا کر، اور یہ اس کا رزلٹ آپ کو مل رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے جو غیر آئینی غیر قانونی اقتدار ہے اس کو دوام دینے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ایک انڈیویجول سطح کے اوپر سارے معاملات طے ہوئے ہیں، جس کا کسی کو بتانے کی آپ نہ زحمت اختیار کر رہے ہیں۔ اب ہو کیا گیا ہے اس میں دیکھیں، یہ جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے خارجہ پالیسی ہے، یا افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے،
इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। और जी हाँ। ये आपको आपने खुद भी जब आप यहाँ पे थे तो आपको पता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक ऐसा फोरम है जिसकी जब भी कोई प्रेस रिलीज आती है तो उसमें 3 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंटली बताया जाता है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, अंदरूनी और बैरूनी हालात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल। अब इस कंटेक्स्ट के ऊपर ये जो खारजा पॉलिसी में मिडल ईस्ट का जो मामला है, इसके ऊपर बड़ी तशवीश पाई गई है। और ये कहा जाता है कि जी जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फोरम होता है उसके ऊपर इसका इजहार खुल के किया जाता है। हाँ, फैसला जो है वो आर्मी चीफ का ही होता है, एट द एंड ऑफ द डे ही कॉल्स दी शॉट्स। लेकिन अब ये जो लाइल्मी है, किसी को पता ही नहीं है। आप देखें कि अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जनाब इजराइल ने फुल फ्लेज हमले जो है दोबारा करने का ऑर्डर कर दिया उनके वज़ीर आज़म ने गजा में हमास के ऊपर। अब आप ये सोचें कि पाकिस्तान की फौजी दस्ते वहां पे मौजूद हों और वहां पर उनकी जिम्मेदारी या उनका इंटरेक्शन कैसे होगा, क्या उसका क्या किसी को नहीं पता। और फिर दूसरी बात ये है कि अभी तो, जैसे ये मामला हम तो देखें ना जी हाँ भाई, हम देखें गजा में जाती है फोर्स, जाती है गजा में, वो कहते हैं कि क्या करना है आपने, वो ये करना है कि आपने वहां पे जो इसराइल के खिलाफ वहां पे कोई एक्टिविटी हो तो आपने उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा मसला खुल के बात करते हैं कि जो प्रॉक्सीज हैं उन प्रॉक्सीज को आपने दबाना है और जो मज़ाहमती तहरीकें हैं उनको ख़त्म करना है। मिस्र में अपना ये मौसवी का तख्ता उल्टा जा चुका और वहाँ पे लाइक माइंडेड हुकूमत आ गई और वो इसराइल दोस्त है, मगरब दोस्त है, जनरल सीसी हैं उसके। उसके बाद उर्दन में प्रो इसराइल गवर्नमेंट है, वो उसका दूसरा हमसाया मुल्क है। और तीसरा शाम रहता था, वहाँ पे भी रजीम चेंज हो चुका है, वो बशार अल असद बैठे हैं रूस में इस वक्त। और एक लबनान है, वहाँ पे हल्की फुल्की मज़ाहमती तहरीकें होती रहती हैं और उसमें मेन हमास है। इसको वो कहते हैं इसको डीमिलिटराइज करना है आपने और उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। अब ये काम वो देना चाह रहे हैं मुसलमान मुल्कों को और मुस्लिम कंट्रीज को, उसमें पाकिस्तान, आज़रबाईजान और आई थिंक मिस्र ये शामिल हैं और इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया और तुर्की पे एतराज़ किया नेतन्याहू ने, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स ISF जो है उसमें वो अप्रूव करेंगे कि किस किस मुल्क की फौज हो सकती है। तो पाकिस्तान पे उन्होंने एतराज़ नहीं किया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप उधर जाते हैं, शहबाज शरीफ जाते हैं, उधर अमन माहिदा होता है, वो शर्म उल शेख में होता है और मिस्र के वो इसराइल के पड़ोसी मुल्क में होता है। उसके बाद आर्मी चीफ अब मिस्र जा चुके हैं, पड़ोसी मुल्क, उर्दन जा चुके हैं, इसराइल का पड़ोसी मुल्क। ये इस वक्त बैकडोर चैनल इस्तेमाल हो रहा है इसराइल के साथ, जो सफारतकारी चल रही है, खुफिया सफारतकारी। इसको नाम दिया जा रहा है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, हमारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। तो ये हम इसराइल की सरहदों के पास पास हमारी फौजी क़यादत और सियासी क़यादत चक्कर लगा रही है। वहां से फ्लाई करते हैं आर्मी चीफ, उर्दन से होते हुए फौरन पहुंचते हैं सऊदी अरब और इधर से शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंचते हैं। उधर फिर MBS को एतमाद में लिया जाता है और पूरी रिपोर्ट वहां पे सबमिट की जाती है। और ये सारे का सारा जो एक चेस बोर्ड तैयार करके कर रहे हैं, सवाल एक ही है कि ये सारा रियासत से बाला बाला हो रहा है, रियासती इदारों से बाला बाला हो रहा है। और आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं तो 2-3 वजीरों से पूछ चुका हूं, आप किसी भी वजीर से पूछ लें, किसी को नहीं पता होगा कि काबीना में कभी ये चीज डिस्कस ही नहीं हुई। तो तरीका क्या है? कुछ होगा, कोई सोच रहा है, कुछ सोचना चाहिए, किसी को एहसास दिलाना चाहिए। अच्छा देखें, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता इस वक्त जो है ना, जिस तरफ आप लेकर आए हैं। मैंने आपको कहा ना कि वो जो फ्री लंच का जो मेन्यू था ना, वो अब खुल के सामने आ गया है।
تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو تحفظ آئین پاکستان تحریک ہے، آج ان کا بھی بیان آ گیا اور انہوں نے اس کی جو ہے نا مخالفت کر دی ہے. پھر جو وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آ گیا، اور چونکہ جب مینیو سامنے آ گیا تو اب اس کے اوپر رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا، اور اب پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اچھا جی یہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں جب افغانستان میں نیٹو فورسز آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ نو بوٹس آن گراؤنڈ جی ہاں. آئی ایس پی آر کی جانب سے ہوں. جنرل راشد قریشی ترجمان تھے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ بیان دیا تھا کہ پاکستانی فوج افغانستان کی سرزمین میں نہیں جائے گی، جبکہ امریکنز جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم نے نان نیٹو الائی بنایا ہے تو پاکستانی فوج بھی افغانستان کے اندر آ کر القاعدہ کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لے. تو واضح پالیسی تھی کہ نو بوٹس آن گراؤنڈ، ہم اس جی طرف ہاں. ہماری فوجی نہیں جائے گی. اب ذرا یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس جس کو آپ نے بیان کیا ISF، جی. ہماری فورسز کا، پاکستان کی فورسز کا بین الاقوامی فورمز کے اندر ایک UN پیس کیپرز کا رول ہے، جو جی. ایک عرصے دراز سے پاکستانی فورسز UN پیس کیپرز کے طور پر جاتے ہیں. To be a peacekeeper is something else اور to be a international stabilization force is something else. یہ اس یعنی کو اسٹیبلائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک صورتحال کو مستحکم کرنا ہے. اب مستحکم کیسے کرنا ہے؟ ایک طرف ایک مسلح گروپ ہے، اس کی وجہ سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر عدم استحکام انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اور یک طرفہ ہے. آپ کا رول یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسرائیل کو بھی روکنا ہے. کیا آپ کے پاس یہ رول آئے گا کہ اسرائیل کے ایکشن سے جو عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے خطے میں اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ یا آپ یہ یک طرفہ طور پر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے، یعنی ایک طرف آپ یہ کہیں جی فلسطینی گروپ ہے حماس، ایک طرف اسرائیل ہے، دونوں کی وجہ سے اس خطے میں عدم استحکام ہے، اس میں اسٹیبلٹی کیسے آئے گی اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے دونوں طرف کو روکنے کا؟ اچھا، اور آپ ہیں کس کے نگرانی میں؟ امریکہ اور اسرائیل کی نگرانی میں. جی ہاں. اور برطانیہ کے وہ جو سابق وزیر اعظم ہیں جی ہاں. ان کا تذکرہ آ رہا ہے بیچ میں. ہاں تو جی. آپ مجھے یہ پہلے بتائیں کہ پاکستان کی نیشنل آرمی، اتنی بڑی نیشنل آرمی، نیوکلیئر فورس، 25 کروڑ عوام کی جوان بیٹوں کی آرمی، جس کے پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، اور بھائی کیا وہ ادھر پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ آپ جا کر وہاں پر جو ہے نا ایک سیکیورٹی کمپنی کا رول کسی کی سربراہی میں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز جو تھی اس کا بزنس بڑھنا شروع ہوا، اور ہر ایک نے پرائیویٹ گارڈ جو تھے وہ رکھنے شروع کر دیے، اور ان کو وہ سیکیورٹی کمپنی کو پیسے دے رہے ہیں. تو وہ آپ نے امریکہ کی بھی ہے نا جی ایک بلیک واٹر کیا تھی؟ جی بلیک واٹر جو تھی اس کے اندر بھی وہ کانٹریکٹ پہ جو ہے نا وہ CIA کے ایجنٹ اور وہ لوگ ہوتے تھے جو جا کے اسیسینیشن کرتے تھے. اور اس کا آپ کو پتا ریمنڈ ڈیوس کا جو کیس جو جی. تھا وہ لاہور میں ہوا، اور کس طرح سے سارا وہ معاملہ ہوا تھا پوری قوم کو پتا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، اب تحفظ آئین پاکستان تحریک جس کی سربراہی اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، اور دوسری طرف علامہ عباس ناصر جو ہیں، ناصر عباس جو ہیں وہ وحدت المسلمین کے وہ ہیں، اور دونوں کو سینٹ میں اور اس میں قومی اسمبلی میں عمران خان نے اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے، اور ابھی تک ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا ہے. وہ اسی لیے نہیں اور ہو رہا. جی ہاں، وہ اسی وجہ سے شاید نہیں ہوگا. تو اب ان کے بیانات تو آ گئے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، آج ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری ہے اس حوالے سے. اچھا، اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی ہے، تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ پاکستان جو ہے اس بات پہ ایگری کر. اچھا، اب اس کے عوض میں چلیں ہم مانتے ہیں کہ اچھا جی ہم جا رہے ہیں، ہمارا کیا رول ہوگا؟ ہم کس کی کمانڈ میں ہم جائیں گے؟ کون ہوگا؟ یہ کیسے اپروول ہوگی؟ آپ کا جو کاکول میں حلف لیا جاتا ہے
اس کے مطابق تو آپ پاکستان کی سرحدوں کے ضامن ہیں نا. آپ کو جو ڈیوٹی ملی ہے، آپ نے جو دفاع کرنا ہے وہ اپنی ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ آپ جا کر کسی دوسری جگہ پر ایک ایسے ٹیریٹری میں جا کر آپ کسی کی کمانڈ میں یہ کریں گے. اور آپ مجھے یہ پہلے بتائیں، جب قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو آپ کس طرح سے یہ پینگے بڑھا رہے ہیں؟ آپ کس طرح سے آپ نے جو ہے یہ میسج دے دیا کہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ اس کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے. اور بھائی آپ کتنے لوگوں کو کریں گے؟ 25 کروڑ کی آپ کی عوام ہے، آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا، ابھی آپ نے بڑی دلچسپ ایک مثال دی ایجپٹ کی، سیریا کی، عراق کی. آپ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ کو یاد ہوگا یہ بات اچھی طرح سے کہ جنرل مشرف جب آرمی چیف تھے تو یہ دہشت گردی کا کے بعد جو سارا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا بیان ان کی طرف سے آیا تھا کہ عوام اور افواج پاکستان میں کوئی بھی دوری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو سختی سے کچل دیا جائے گا. اچھا، یہ بیان ان کا پہلے آیا تھا. بھارت کی انڈیا کی ہمیشہ سے خواہش رہی، امریکنز کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ کسی طرح سے فوج اور عوام کے درمیان خلا ہم پیدا کریں اور ان کو آئسولیٹ کریں. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جہاں جہاں ون مین رول تھا وہ تباہ و برباد ہو گئے. عراق میں کہا کہ جو ان کے پاس ویپنز اور میتھ سیکشن ہے. لیبیا کے کرنل قذافی کو آپ دیکھ لیں. شام کا جو اس وقت بشار الاسد ہے وہ روس میں پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور ملک کے اندر وہاں پہ جو بندہ داعش کے فورم سے لڑ رہا تھا وہ اس وقت وہاں پہ صدر ہے جی شام میں. ذرا ان کی یہ پالیسی دیکھیں. تو یہ جو امریکی صدر ٹرمپ بار بار آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آئی لو یو، یو آر گریٹ، آئی لو یو، یو آر گریٹ. آپ نے 7 طیارے گرائے. آپ دیکھیں کہ یہ محبت جب نفرت میں تبدیل ہوگی تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ پھر جب ایک دفعہ محبت ہوتی ہے تو پھر اتنی شدت سے نفرت بھی ہوتی ہے. تو آپ یہ مت بھولیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اس کی کچھ کمزوریاں ہیں. ایک کہ اس وقت آپ یہ جو نظام بیٹھا ہوا ہے یہ فارم 47 کا ہے، جعلی مینڈیٹ لے کے، اور اس کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے. دوسرا، آپ آؤٹ گوئنگ ہے. سر سر دو آپ کی ورنیبلٹیز. ایک اور چیز ایڈ کر لیں. آؤٹ گوئنگ کے ساتھ ساتھ 2 بل کانگریس میں پڑے ہیں آپ کے خلاف، اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے جوائنٹ بل ہیں، قانون پڑے ہیں آپ کے شخصی پابندیوں کے خلاف. وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک ہاتھ سے، ادھر سے 2 ٹرمپ ٹیم کے 2 ممبر جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ بل موجود ہے ہمارے پاس، اور ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک آپ کے ساتھ یہ سلوک ہے اور ایک یہ سلوک ہے. یا تو جو لنچ ہمارے ساتھ کیا ہے، جو کمٹمنٹس کی وہ پوری کریں، یا پھر یہ آ رہا ہے، یہ دونوں قانون آ رہے ہیں، کانگریس کی پراپرٹی ہیں. تو اس وقت تو یہ جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیرٹ اینڈ اسٹک جس کو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے، دیکھیں آپ کو یاد ہے نا پریسلر امینڈمنٹ جو تھی، جب آپ نے سابق سوویت یونین کو افغانستان میں اسٹنگر میزائل سے ان کو ایک ایسی شکست دی اور امریکہ کے اور ویسٹرن کنٹریز کے اہداف پورے ہو گئے، تو انہوں نے ایک پریسنل امینڈمنٹ جو تھی وہ بنا کے قانون بنا کے رکھ لیا تھا. اور جیسی جنیوا ایکارڈ ہوا تو انہوں نے اس قانون کو لاگو کر دیا، اور یہ تھا کہ امریکی صدر ویریفائی کرے گا کہ پاکستان جو ہے جوہری پروگرام جاری نہیں رکھے ہوئے ہے، لہٰذا پاکستان کی امداد وہ کرے. تو F-16 کے حوالے سے جو آپ نے ایڈوانس پیمنٹس کی تھی وہ روک لی تھی، F-16 کی ڈلیوری آپ کو یاد ہے نا. تو جی یہ اسی طرح کا یہ ہے معاملہ. اور انہوں نے کہا تھا گندم لے لیں، تیارے بھی نہیں ہیں نہ پیسے ہیں. تیارے بھی نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے، تو گندم لے دیں. تو آپ کو کیسے انہوں نے مقصد جیسے ان کا پورا ہوا، آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے، ابھی بھی آپ کو دوبارہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا. دیکھیں آپ سوویت یونین کے اگینسٹ فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے، آپ سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر کے اس میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے. اب آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ یعنی چودھری جو ہے نا آپ کو مڈل ایسٹ میں بنایا جا رہا ہے. ہاں جی آپ بڑے زبردست ہیں، بڑے زبردست ہیں، بڑے زبردست ہیں، اور جناب آپ کو وہ کر کے
میں نے یہ کہا ہے نا آپ سے کہ مجھے آپ بتا دیں کہ اس سارے معاملے میں پاکستان یا پاکستانی عوام کدھر کھڑی ہے. آپ تو سرمایہ کاری دیکھ لیں. سر اچھا جی، آپ سر تجارت دیکھ لیں. فخر بھائی، میں سرمایہ کاری کی طرف پہلے بعد میں آتا ہوں، لیکن ہمیں 10 محلے چھوڑ کر اپنے محلے کی لڑائی ابھی ہماری ٹھیک نہیں ہوئی. 10 محلے چھوڑ کر ہم 15ویں محلے میں جا کے چودھری بن رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، کیا ہماری پاک افغان سرحدیں محفوظ ہیں؟ نہیں ہے. کیا ہماری ایسٹرن بارڈر محفوظ ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارا پاک ایران بارڈر محفوظ ہے؟ نہیں ہے. 3 بارڈر ہمارے غیر محفوظ ہیں. وہاں پہ اچھی خاصی، ایک تو آپ نے کہا ابھی اس وقت لڑائی چل رہی ہے، دو محاذوں پہ، 2 بڑے محاذوں پہ لڑائی ہو چکی ہے. اس کے بعد جو اوتھ ہوتا ہے فوجی بھائیوں کا، جو افسروں کا، ابھی کاکول میں چند دن پہلے ہوا، وہ تو ہے ٹیریٹری آف پاکستان کا. یہی ہے نا کہ جی ہاں. پاکستان کی داخلی خود مختاری جو قریافی حدود کی حفاظت کریں گے آئین پاکستان کے تحت. تو کیا ابھی ہم اپنے جوانوں اور افسروں کے جو لاشیں ہیں وہ وصول کر رہے ہیں پاک افغان بارڈر پہ، پاک انڈیا بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ؟ ٹھیک ہے، تو کیا ہماری مائیں اور ہم اپنے جوانوں اور افسروں کے لاشیں وہاں سے وصول کریں گے؟ جی، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملک اسرائیل جو نہ یو این کو مانتا ہے، نہ یو این سیکورٹی کونسل کی کسی قرارداد کو مانتا ہے، نہ انٹرنیشنل لا کو مانتا ہے، نہ کسی قانون کی وہ پاسداری کرتا ہے. کل کو وہ پاکستانی افواج کے اوپر بمباری کر دے تو پھر اس کے بعد جو شہادتیں ہوں گی اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ یہ ایک آگ میں جھونکنے والی بات ہے. اچھا، ابھی تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خد و خال ہی نہیں پتا کسی کو. کسی کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا صرف ایک چشمدید گواہ ہے، وہ آپ کے ڈی جی آئی ہیں جو اس لنچ میں موجود تھے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے تو فیلڈ مارشل صاحب چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ جناب وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم جو تھے وہ چلے گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک سے وہ، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو بند کمروں میں بیٹھ کے پیروں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، گٹوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. وہ پکڑے گئے. انہوں نے جناب ان کو کہا کہ شہباز شریف صاحب ذرا سامنے آئیں، آپ وہ کان میں میرے کیا باتیں کر رہے تھے ذرا ساری دنیا کو بتائیں. تو وہ ایک دم پھڑے گئے. تو اب جب وہ پڑھے گئے تو وہ ان کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ انگریزی کون سی میں نے بولنی ہے، اور وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ان کو. وہ اچانک وہی جس طرح وہ لاہور میں بھاٹی گیٹ میں کہیں پہ جلسہ کرنا ہو تو وہ مکے بنانا ہاتھوں کی، وہ سارا کچھ وہی باڈی لینگویج. اور اس کے بعد کچھ نہیں سوجا تو انہوں نے اٹھا کے ان کو سلوٹ کر دیا. اور اس سلوٹ کے اوپر وہ پیچھے کھڑی ایک ملک کی وزیر اعظم جو تھی وہ اتنی امبیرس ہو گئی کہ اس کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی فوج، اور اس کا یہ جو یہاں پہ آیا ہوا ہے نمائندہ بن کر، اس نے امریکی صدر کو سلوٹ کر دیا. مطلب کہ پاکستان جیسے آپ ان کے وائسرائے ہوں، 25 کروڑ کی عوام کا نہ اپنی عزت کا خیال کیا، نہ وقار کا خیال کیا، اور بے شرمی سے وہاں پہ کھڑے ہو کے سلوٹ مار دیا ایک ایسے شخص کے اوپر جو ابھی کل کو تیور بدلے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے یہ تو پاکستان کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. آج بھی سعودی عرب میں وہ جو کانفرنس تھی وہاں پہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کے جس اس میں تھے وہ یہی سمجھتے تھے میں کسی جلسے، 4-5 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہال میں کافی سارے لوگ تھے، اور وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہی ہوتا ہے، یعنی جب آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں تو اور آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی ویژن نہ ہو، تو آپ اسی طرح سے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو آر ایکسپوز. تو اب یہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ تو مڈل ایسٹ والا ہے. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے
کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہم نے کیا ہے، اب آپ دیکھیں ایران کا جو نیوکلیر پروگرام تھا ہے نا، اس کے لیے جتنی گلف کنٹریز ہیں نا، بحرین، عمان، سعودی عرب، قطر اور کویت، یہ وہ ممالک تھے، علاقائی ممالک، جو ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. تو یہ سب مل کر انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے تھے. تو انٹیلیجنس شیئرنگ کیا تھی کہ ایران جو ہے وہ جوہری پروگرام اپنا کس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے اور اس کی کیا وسائل ہیں، اس سارے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی تھی تاکہ ایران کو کسی بھی طرح سے نیوکلیر پاور یا نیوکلیر طاقت نہ بننے دیا جائے. اب آپ بھی اس کا حصہ بن گئے. آج جو مشترکہ اسٹیٹمنٹ آئی ہیں اس میں دفاعی معاملات، انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات، تو گویا اب پاکستان کا جو اپنا نیوکلیر پروگرام ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹ معاہدہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک پراکسی کے ذریعے سے ہو گیا. اب ایک پراکسی کے ذریعے سے ہو گیا. اچھا، وہ معاہدہ جو ہے اس کی تفصیلات ہی نہیں پتا. وہ اچانک آپ قطر سے اڑے ہیں اور سعودی عرب پہنچ گئے اور وہاں پر جا کے دستخط کر دیے. اچھا جی، وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ امریکہ جو ہے نا وہ ایک ایف آئی آر درج کر لیتا ہے اور پھر جی اس ہاں کو وہ بند کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ جو ولسن والا بل ہے، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، یہ ایک ایف آئی آر ہی ہے. یہ جب وہ چاہیں گے اس کو پاس کر کے کھول دیں گے اور آپ پہ لاگو کر دیں گے جب ان کا مطلب نکل جائے گا. اور اگر نہیں نکلے گا تب بھی وہ کہیں گے کہ تم نے تو محبت کے دعوے کیے تھے، ٹھیک ہے، اور تم بے وفا نکلے، تو اب آؤ نا ذرا، اس بے وفائی کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے وہ کشتیاں لڑواتا تھا. ابھی وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی جانیں بچانی ہیں. یہ آذربائیجان کے، انڈونیشیا کے اور اس کے جو دستے ہیں وہ آئیں گے، وہ آ کے ہمارے جتنے جو بھی مقاصد ہیں ان کو پورا کریں گے. آپ دیکھیں فخر بھائی، ایک اور بات بھی دیکھیں، یہ جب وہاں پہ ٹروپس چلے جائیں گے اس کے بعد آپ یہ لکھ لیں کہ وہاں کی جو پراکسیز ہیں نا ان کو یہی ملک سپورٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک جی ہے، ہاں، یہی ملک سپورٹ جی کر ہاں، رہے ہوں گے اور وہاں پہ جو بھی کشت و خون ہوگا، وہ اگین دوبارہ وہی بات ہے کہ ہم وہاں سے لاشیں وصول کریں گے. اور پھر سید منور حسن یاد آ جاتے ہیں، اس وقت امیر جماعت اسلامی تھے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا ان کے عہدے سے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ بھائی شہید کون ہے، یہ جی ہاں. وہ شہید ہیں یا یہ شہید ہیں، کیونکہ ہیں تو ہم سب اتحادی. تو اس پہ ان کو ہٹا دیا تھا. اب آتے ہیں آخری سم اپ کرتے ہیں، ورنہ تو یہ پروگرام اگلی نشست پہ لے جائیں گے ہم. اب 28 نومبر ہے، کم ٹو دا پوائنٹ، اور وقت کم ہے، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکسٹینشن سے پہلے پہلے، نوٹیفیکیشن سے پہلے پہلے 3-4 کام کریں. نمبر 1 یہ اسرائیل، اور یہ وربلی تو ہو چکا، وہ کہتے ہیں وربلی کو چھوڑیں، خفیہ نکاح پہ یقین نہ کریں، آپ آئیں اوپنلی، ابراہم اکارڈ اس کو سائن کریں. اور یہ پہلی سٹیج ہے. یہ ذرا حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں کہ ذرا ہمیں ماحول بنانے دیں، اپنے معاملات ٹھیک کرنے دیں، اندر پریشر بہت ہے، یہ ہے وہ ہے. اور وہ ٹی ایل پی والا جو واقعہ ہوا اس میں مریم صاحبہ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے کچھ دانشوروں نے جو ان کے پیرول پہ ہیں، انہوں نے ساری کہانی، سارا ملبہ ڈال دیا راول پنڈی پہ کہ جناب یہ تو لائے ہی یہ ہیں، اور اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں کہ بتایا جا سکے صدر ٹرمپ کو کہ جناب یہ دیکھیں اتنی زیادہ ہمیں پریشر ہے، اور یہ پھر کیش کروائیں گے، یہ صدر ٹرمپ کو بیچیں گے، یہ اس کے الفاظ ہیں. اس کے بعد پھر آپریشن بھی ہو گیا. ایک بات. دوسری بات ڈیمانڈ ہے، اب یہ تو ہے ایکسٹرنل، دوسرا ان کی طرف سے ہے کہ آپ ہمیں عمران خان سے بس بچائیں، اگلے الیکشن کی بات نہ کریں، جو سسٹم چلتا ہے چلتا رہنے دیں. پھر ادھر جاتی عمرہ سے فرمائشیں ہیں، جنرل فیض حمید کو جلد از جلد ان کو سزا سنائیں، اور
इमरान खान को तोशाखाना और 9 मई में सजा सुनाएं। जितनी एक्सटेंशन हम आपको देंगे उतना अरसा इमरान खान अंदर रहेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं अंडर प्रेशर, एक्सटर्नल और इंटरनल। इस पे क्या ये सारे मामलात फर्द वाहिद ही देखेगा या हमारे इदारे जो हैं कलेक्टिव विजडम अप्लाई होगा और वो उसकी डोमिनेशन होगी? अच्छा, आज ही मैं ना एक देख रहा था, एक जगह पे कहीं आतिशफिशा फट गया है और उसकी जो शोले हैं वो 1500 फुट तक की बुलंदी तक जा रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल कुछ इसी तरह से है कि इतने फ्रंट आतिशफिशा खोल दिए गए हैं कि हर जगह से जो है ना आग के भगोले जो है ना वो बुलंद हो रहे हैं और हर तरफ से आपने मल्टीपल फ्रंट खोल दिए हैं। कोई फ्रंट ऐसा नहीं है कि जिसको आप संभाल सकें। एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया वाला है, इंटरनल फ्रंट है, एक्सटर्नल फ्रंट है, खारजा पॉलिसी है। इदारों को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछ-गिछ नहीं है। अब ये जैसी मैंने आपको कहा ना कि एक मोमेंटम बनना था। अब वो जो लंच का मेन्यू जैसे सामने आया तो पता चला कि खाना कितना ज़हर आलूद है। ठीक है? तो अब वो ज़हर जो है जैसे ही पता चला कौम को कि ये तो फैल जाएगा और सबकी रगों में फैल जाएगा, तो अब उस पे रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। तो ये खारजा पॉलिसी खास तौर पे ये जो मिडल ईस्ट के हवाले से है, अफ़गानिस्तान के हवाले से, इस पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है इदारे के अंदर भी और इदारे से बाहर भी। और अब इसके लिए एक मोमेंटम जो है ना वो बनना शुरू हो गया है। ये एक्सटेंशन का मामला नहीं है, ये तो मामलात एक्सटेंशन से बहुत आगे चले गए हैं। ये मैंने आपको कहा है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये मेरी नज़र में एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इदारे तो तबाह बर्बाद नहीं हुए, यहाँ तो पाकिस्तान का सर्वाइवल एट स्टेक आ गया है। ये 25 करोड़ आवाम जो है उसके अंदर 60% जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल दांव पे लग गया है। आपने देखा कि वो जैसे जो जिसका मैं हवाला दे रहा था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी नौजवान ने बनाई और उसको 1 अरब 70 उसमें वो कर, यानी ये एक पाकिस्तानी नौजवान की काविश है। सोचिए इस तरह के कितने ब्रेन है इस मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान को कहां से कहां ले जा सकते हैं। तो इन्होंने अपनी जात के लिए इस मुल्क को दांव पे लगा दिया है। मैं नहीं समझता कि ये जो सिस्टम है ये अब मजीद चल सकेगा। इसके सारा कुछ अब सामने आना शुरू हो गया है और ये नवंबर में अभी आप देखेंगे कि जो सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो हर तरफ से एक यूनाइटेड, यानी आप ये समझ लें कि आपने दीनी जमातों को छेड़ दिया है, आपने नेशनलिस्ट को छेड़ दिया है, अभी आप केपीके के मैंडेट को भी दरमद उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नेशनल मूवमेंट तैयार हो रही है और मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से जो सारे मामलात हैं ना ये आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले दिन काफी दिलचस्प होंगे। बिल्कुल ठीक है और मेरा ख्याल है कि मैं तो ये कहूँगा कि जनरल साहब को चाहिए, फील्ड मार्शल साहब को, कि वो आज खुद कह दें कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा और मेरा आगे जाने का कोई इरादा नहीं है और वो नए आर्मी चीफ को मौका दें, वो आएँ और चीज़ों को संभालें और मामलात को एक गैर जानिबदार अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में और प्रोफेशनल आंख से देखें, न कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट से देखें। मैं ये कहूँगा और अगर आपने कुछ ऐड करना है तो उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल, आपने जो बात की मैं उसकी कंटिन्यूएशन में ये आपको कहता हूँ कि देखें, आज हम तुर्की में 4 दिन से बैठे हुए हैं, मामलात को हम सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की चाहता है कि दोनों इस्लामी मुल्क हैं और जो खून हो गया, जो कत्लो-गारत हो गई दोनों तरफ से एक-दूसरे के ऊपर हमले जो किए गए, उसको रोका जाए। कतर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। बात कहने की सिंपल ये है कि किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है, वो बॉर्डर्स के ऊपर होती है। जो सियासी मामलात हैं उसको पॉलिटिकल लेवल पे हल किया जाता है। देखिए उसकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। जुडिशरी एक अदालती फ़ोरम है, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन एक सियासी फ़ोरम है, आप जिरगा एक मुकामी फ़ोरम है। ये वो तमाम फ़ोरम है जहाँ पर चीज़ों को सुलझाया जाता है, ना कि उलझाया जाए। जो पावर है, वो पावर तो एक डायरेक्शन में इस्तेमाल हो जाती है, फिर उसमें रुकता नहीं है।
تو جو पावर जब डायरेक्टली चीजों को हैंडल करेगी तो खराबी रहेगी, और यही हो रहा है यहाँ पर। बजाय इसके कि आवाम की राय का एहतराम किया जाए, एक पावरफुल सेक्शन जो है वो बॉर्डर्स को छोड़कर और हर मामले में आ चुका है। अब चाहिए कि आपके पास एक पॉलिटिकल फोर्स मौजूद है, वो जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, जिसको इमरान खान कहते हैं, वो उनको आपने उनके ऊपर नाजायज गैर कानूनी उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है, उनको आप रिहा करें और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, यहाँ पे इस्तेकाम लाने के लिए आप ये पहला कदम करें। आप देखें कि पाकिस्तान आगे जाएगा और आपके बॉर्डर्स पे भी सुकून आएगा, किसी की जरूरत नहीं होगी। ये जो इस वक्त आपको मुख्तलिफ थ्रेट्स नजर आ रही है, इसी वजह से है कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं है, हर बंदा ज़हनी इंतशार का शिकार है। लेकिन वही बात है कि हम जितना बोलते चले जाएंगे बहस लंबी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब टाइम है कि कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, आपने अपना काम 3 साल कर लिया, अब किसी नए को आने दें, और यही अल्लाह ताला का कानून भी है। वरना आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अगर वो इंडिस्पेंसिबल होते तो वो भी अल्लाह ताला उनको कायम रख सकता था। वो तो अल्लाह ताला के महबूब तरीन हस्ती है, रहमतुल आलमीन है। तो आप जो शख्स अपने आप को वो समझता है, देखिए मैंने आपको मैं किसी को आज ये बात कह रहा था कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने केपीके की जिम्मेदारी सौंप कर ये एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है कि वो नौजवानों को ये थमा रहे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, कि आओ बच्चों तुम संभालो, अब ये तुमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। यही बात आप सोचें कि आपके नीचे जो लोग हैं जो तरक्की का इंतजार कर रहे हैं, आप उनको हैंड ओवर करें और लेट देम गिव देम ए चांस कि वो लेके जाएं। एक से एक हीरा इस मुल्क के अंदर है, लेकिन आप मेरिट पे तो आए, आप तो अपनी जात से बाहर निकले और पाकिस्तान के लिए फैसला करें। बिल्कुल ठीक है जनाब। फखर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने भी गुफ्तगू सुनी, अपने फीडबैक से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।